اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا۔ نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ہر دھرم قوم کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ کے علم نے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، چاہے وہ ظاہر ہو، باطن ہو، چاہے ماضی ہو، چاہے مستقبل ہو، چاہے موجودہ ہو، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے اللہ کے علم میں ہے، زمین میں کتنی مخلوق ہے اللہ کے علم میں ہے، سمندر کی تہ میں چھپی ہوئی مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سوراخ میں رہنے والی چونٹیوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جنگلوں میں درندوں کو، بھیڑیوں کو اور چیتوں کو اور جتنے جانور ہیں ان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اسی طریقے سے سمندر میں کتنی مخلوقات ہے، گویا کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اس وقت پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہر دھرم قوم کے بارے میں یعنی کفار اور مشرکین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال تو معراج کا تذکرہ کیا ہے، بطور مثال کے دو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ ہر دھرم قوم کیسی تھی، ضدی قوم کیسی تھی، اس کے سامنے کیسے کیسے واقعات بیان کیے گئے، لیکن ان واقعات سے عبرت لینے کے بجائے، ایمان قبول کرنے کے بجائے، اس کی ضد کے اندر، اس کی سرکشی کے اندر، اس کے تمرد کے اندر، اس کی ہر دھرمی کے اندر روز بروز اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ ایک مثال تو یہ بیان کی ہے جس کا تذکرہ بنی اسرائیل کے بالکل آغاز میں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی دولت سے نوازا تھا۔ مختصر وقت میں اپنے پاس بلا کر کے مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمانوں تک لے کے گئے، سدرہ کو دکھایا، جنت دکھائی، جہنم کا مشاہدہ کرایا، اپنا دیدار کرایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو معراج سے تشریف لائے اور آپ نے یہ عجیب و غریب واقعہ مکہ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو مکہ کے لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ مانتے، جیسا کہ وہ لوگ مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ ہمیں یہ آپ معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، اتنا بڑا معجزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر وقت میں، اور وہ مختصر وقت رات کے ایک مختصر حصے میں، اتنی بڑی سیر و سیاحت کرائی، بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 کلومیٹر کا فاصلہ، ساتوں آسمانوں کی سیر و تفریح کرانے کے لیے انسان اگر کرنا چاہے تو ہزاروں سال اس کے لیے صرف ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرایا، نظارہ کرایا، جنت کا نظارہ کرایا، دوزخ کا نظارہ کرایا، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتنی مختصر وقت میں کوئی یہاں سے بیت المقدس جائے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کفار مشرکین وہاں کی علامتیں پوچھنے لگے، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں اور مینارے کتنے ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں تفصیلات جب وہ پوچھنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ دروازے اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، مینارے اتنے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے، رسول مانتے، اور اپنی ضد میں وہ لوگ اڑ گئے۔ تو یہ ایک واقعہ بیان کیا۔ اور اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے فتنہ اور ایک لفظ ہے رویا۔ عربی میں فتنہ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے فتنہ کے، آزمائش کے، امتحان کے، اور ایک معنی یہ بھی ہے گمراہی کے، ایک معنی یہ بھی ہے گمراہی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کے ذریعے سے لوگوں کو آزمایا کہ کون ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، کفر پر قائم رہتا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو جو بعض مسلمان نو مسلم تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا تازہ اور اس کا ایمان ابھی دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے یہ عجیب و غریب واقعہ سنا تو اس واقعے کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، اور مرتد ہو گئے اور کافر لوگ اپنی ضد میں زیادہ اڑ گئے۔ تو اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش تھی اور کافروں کے لیے بھی آزمائش تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش تھی کہ کون ایمان پر قائم رہتا ہے، اور کافروں کے لیے یہ آزمائش اور امتحان تھا کہ کون اس واقعے کو سن کر کے ایمان قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے آزمایا، مسلمانوں کو بھی آزمایا، کافروں کو بھی آزمایا کہ مسلمان تو ایمان پر قائم رہ گئے، بعض نو مسلم جس کے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا تھا وہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، اور کافر لوگ اپنی ضد میں اڑ گئے۔ اور ایک لفظ ہے رویا، رویا عربی میں آتے خواب کے معنی میں، لیکن یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر خواب مراد نہیں ہے۔ خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے خواب، آپ بھی دیکھتے خواب، یہاں تک کہ جانور وغیرہ بھی خواب دیکھتے، کفار اور مشرکین بھی خواب دیکھتے۔ خواب دیکھنے کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں، یہاں تک کہ کافروں کا خواب بھی کبھی کبھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے، کافروں کا خواب بھی کبھی کبھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر رویا کے معنی یہاں پر خواب لیے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت ہی ثابت نہیں ہوگی، اور یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں اپنے پاس بلایا۔ تو یہاں پر خواب، رویا کے معنی خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، یہاں یہ مراد ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رویا سے مراد آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اپنے سامنے دیکھا اور مشاہدہ کیا، بالکل فکان قاب قوسین او ادنا، ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ اللہ اور ہمارے نبی کے درمیان تھا، اتنے قریب ہو گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر رویا سے مراد خواب نہیں، بلکہ یہاں رویا سے مراد آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوسری مثال ان کی ضد کی یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا تذکرہ فرمایا، زقوم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے بارے میں لعنت کا جملہ استعمال کیا ہے، اور وہ درخت کون سا؟ زقوم ہے، اور قرآن کے اندر دوسری جگہ بھی ان شجرۃ الزقوم، اور بھی دوسری جگہ اس درخت کا تذکرہ کیا کہ یہ درخت جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ درخت جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زقوم کا درخت بیان کیا جو کانٹے دار جھاڑ ہوگا اور بہت ہی خطرناک اس کے اندر بدبو ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ جہنمیوں کو زقوم کا درخت کھانے کے لیے ملے گا جو نہایت ہی بدبودار کڑوا پھل ہوتا ہے اور کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اور وہ درخت کا پھل کافروں کو، مشرکوں کو، جہنمیوں کو کھانے کے لیے ملے گا، تو ابو جہل وغیرہ مذاق اڑانے لگے، ابو جہل اور دوسرے کفار لوگ، مشرکین لوگ مذاق اڑانے لگے، ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ زقوم کا درخت جہنم میں پیدا ہو، آگ میں پیدا ہو؟ ان کو تعجب اور حیرانی ہونے لگی کہ درخت تو زمین پر پیدا ہو، پہاڑوں پر پیدا ہو، یہ تو ماننے والی چیز ہے، لیکن جہنم کے اندر، آگ کے اندر
یہ زقوم کا درخت پیدا ہو، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ تو کفار اور مشرکین مذاق اڑانے لگے، اور ابو جہل کہنے لگا کھجور اور مکھن لاؤ۔ جب اس کے سامنے کھجور اور مکھن پیش کیا گیا تو مذاق میں کھانے لگا، اور کھا کر کے کہنے لگا دیکھو یہ ہے زقوم جس کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہیں۔ تو دو مثالیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کفار اور مشرکین کی ضد کی۔ ایک تو معراج کے واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ معراج کا تفصیلی واقعہ شروع صورت میں نے بیان کیا تھا، یہاں پر بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہیں آپ سمجھیں گے کہ پیچھے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، بیان کر چکے ہیں مولانا، پھر یہاں پر اس کا بیان کر رہے ہیں، تو نہیں، یہاں بھی اسی واقعے کو بیان کیا گیا۔ مفسرین، جمہور مفسرین نے رویا سے مراد یہاں پر معراج کا واقعہ لیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کی طرف اشارہ کیا کہ رویا سے مراد معراج کا واقعہ ہے، اور زقوم درخت جو جہنم کے اندر پیدا کیا گیا ہے جہنمیوں کے لیے، یہ بھی کفار مشرکین کی عبرت کے لیے بیان کیا گیا تھا، لیکن وہ کمبخت لوگ ماننے کے بجائے اور مذاق اڑانے لگے، ان کی سرکشی میں، ان کی گمراہی میں اور مزید اضافہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تو اپنی سرکشی میں اور بھی بڑھتے چلے گئے، کم نہیں ہوئی ان کی سرکشی، ان کا تمرد، ان کی سرکشی، ان کی ضد، ان واقعات کو سننے کے بعد کم نہیں ہوئی بلکہ اور بھی سرکشی بڑھنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کہ یہ کفار مشرکین سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ چیز باہر نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہم بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی، جس کو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کیا تاکہ وہ کم وقت لوگوں کو نصیحت ہو، عبرت ہو، لیکن نصیحت قبول کرنے کے بجائے ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، کہ ان کی سرکشی میں تو روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا، کبھی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا